السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہنا اسلم آفیشیلز۔ اپنے ناول زندگی مسکرا دو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ زندگی مسکرا دو ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جسے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج اس کی چوتھی قسط ہے، تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں ہوا کی بیٹی ہوں، کوئی کھلونا نہیں۔ میں ہوا کی بیٹی ہوں، کوئی کھلونا نہیں۔ پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا؟ تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا؟ فاری، تم جانتے ہو کہ اسے سیم کے نام سے بھی نفرت ہے، پھر بھی تم اس کے سامنے سیم کا ذکر چھیڑ دیتے ہو۔ موم نے ان کے کپ میں اور چائے ڈال لی۔ موم، سیم کوئی بے جان چیز نہیں ہے، اسے کسی سٹور میں رکھ کر بھلا دیا جائے۔ سیم ایک جیتا جاگتا وجود ہے اور یہ سیم کی ماں ہے، اسے سیم کو اپنانا ہی ہوگا۔ کسی اور کے کیے کی سزا سیم کب تک جھیلے گا؟ فرحان الہی، یہ اصول خود پر بھی لاگو کرو۔ کسی دوسرے سے پھر امید رکھنا۔ اگر زوئی سیم کو بیٹا نہیں مانتی تو تم بھی سیم زوئی کو اپنی بیوی نہیں مانتے، حالانکہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ موم، معاف کیجیے گا، آپ جانتی ہیں وہ میری بیوی نہیں ہے۔ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے زوئی سے نکاح صرف اور صرف اس کے اور اس کے بچے کو فقط تحفظ دینے کے لیے کیا۔ کسی اور کے گناہ کی سزا یہ دونوں کیوں جھیلتے؟ مجھے زوئی آج بھی وہ چھوٹی سی بچی لگتی ہے جو اندھیرے میں میری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ آج بھی مجھے زوئی کی آنکھوں میں وہی بے بسی نظر آتی ہے جو 12-13 سالہ کی بچی کی آنکھوں میں تھی۔ زوئی جب اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لے گی تو میں اسے اس کے نام نہاد بندھن سے آزاد کر دوں گا۔ اور ویسے بھی موم، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ دل خواہشوں سے خالی، جسم روح سے خالی۔ میں تو اپنا آپ تک کھو چکا ہوں، اپنی بربادی میں کسی دوسرے کو کیسے حصے دار بنا لوں؟ موم، ہمیں محبتوں نے مار ڈالا۔ بولتے ہوئے فرحان الہی کی آنکھوں میں درد کے گہرے سائے تھے۔ نہیں فرحان الہی، ہمیں محبتوں نے جینا سکھایا۔ محبت کھو کر ہی تو ہمیں محبت کرنا آیا۔ انسانوں سے محبت کا فن تو ہمیں محبت نہیں سکھایا۔ فرحان الہی ابھی کچھ اور کہنے ہی والے تھے کہ زویا الہی وہاں چلی آئی۔ زوئی بھائی، تمہاری یہ عادت بہت بری ہے، تم انتظار بہت کرواتی ہو۔ اب میں چائے پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم ہو کہ کمرے سے ہی نہیں نکل رہی۔ مجھے پتہ ہے آپ نے میرے انتظار میں 2-4 کپ چائے کے پی لیے ہوں گے اور اب اور چائے پینے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اب یہ آپ کا بہانہ کامیاب نہیں ہونے والا، کیونکہ موم آپ کو اور چائے نہیں دینے والی۔ ایک تو تم دونوں نہ جلاد سے کم نہیں ہو۔ فرحان الہی کی بات پر تینوں ہنس دیے۔ موم کو سیم کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ زوئی پلیز میرے بیٹے کو ایک کپ چائے کا اور پینے دو۔ موم، آپ نے سر کو بہت بگاڑ دیا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ زیادہ چائے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، پھر بھی آپ ان کی ضد کے سامنے ہار جاتی ہیں۔ مصنوعی سا غصہ زویا الہی کی خوبصورتی کو اور 4 چاند لگا رہا تھا۔ موم نے ایک حسرت بھری نظر دونوں پر ڈالی اور سیم کے کمرے کی طرف مڑی۔ کمرے میں جھانکا تو سیم وہاں موجود نہیں تھا۔ باتھ روم کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سیم کہاں جا سکتا؟ وہ پریشان سی ہوئیں۔ لاؤنج میں واپس آئی تو وہ دونوں باتوں میں مگن تھے۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ وہ ان کے پاس سے گزر کر لان کی طرف آئیں۔ سیم لان میں پاؤں میز پر رکھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی بت کی طرح بے حس و حرکت سامنے دیکھ رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ رات ہر چیز کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار تھی۔ وہ چلتی ہوئی سیم کے قریب آ گئی۔ ان کے قدموں کی آہٹ پر سیم چونکا۔ سیم، اکیلے یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں اندر ڈھونڈ رہی ہوں۔ موم، اکیلا پن تو میرا مقدر ہے۔ زخمی سی مسکراہٹ سیم کے ہونٹوں پر ٹھہری۔ سیم کی بات پر موم کا دل بے اختیار کٹا۔ کیسی باتیں کرتے ہو سیم؟ اکیلا پن تمہارا مقدر کیوں ہوگا؟
میرے اور اپنے باپ کے ہوتے ہوئے تم خود کو تنہا کیوں محسوس کرتے ہو؟ تمہاری ماں تمہارے لیے پوری دنیا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا وجود بھی تمہارے لیے بے معنی ہے۔ موم، میں نے یہ کب کہا؟ آپ دونوں کی وجہ سے تو میرا وجود اس دنیا میں سانس لے رہا ہے۔ آپ میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید زندگی نہ ہوتی۔ سوری مام، آپ کو میری بات بری لگی، مگر مام میں کیا کروں؟ اپنا وجود اتنا بے معنی اور فالتو لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے یہ فنا ہو جائے تو شاید زویا الہی کو کچھ سکون مل جائے۔ دکھوں اور میں ان کے دکھوں کی سب سے بڑی وجہ ہوں۔ اپنا آپ اتنا گناہگار لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے خود کو سولی پر لٹکا لوں۔ اللہ نہ کرے، سیم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ موم نے بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اپنے وجود کی اہمیت مجھ سے پوچھو، جس کی زندگی کا تم مقصد ہو۔ اپنے باپ سے پوچھو، جس کی تم واحد خوشی ہو۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے سیم میرا دل مسرت سے جھوم اٹھتا ہے۔ زویا الہی کی نفرت اتنی طاقتور ہے کہ اس کے سامنے ہر محبت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ان کی نفرت نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ وہ کسی اسیب کی طرح چھائی ہوئی ہے، کسی امر بیل کی طرح محبت کے پودے کو سرسبز ہونے ہی نہیں دیتی۔ نہیں سیم، نفرت محبت سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتی۔ نفرت کو محبت کے سامنے ہارنا ہی پڑتا ہے۔ نفرت جتنے بھی وار کر لے محبت کو ختم نہیں کر سکتی۔ محبت کو فنا نہیں ہے، محبت تو لازوال ہے، یہ دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے، یہ اپنے وجود کا منوا لیتی ہے۔ اور دیکھنا سیم، وہ دن ضرور آئے گا جب تمہاری ماں کی نفرت محبت کے سامنے دم توڑ دے گی۔ اور ویسے بھی سیم، جو درد زویا الہی نے سہا ہے، ہم میں سے کسی کو بھی سہنا پڑتا تو شاید ہم بھی وہی کرتے جو زویا نے کیا ہے۔ جب کسی کی زندگی کے رنگ چھین لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے، اور بے رنگ زندگی جینا بہت دشوار ہوتا ہے۔ سیم، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی زوئی کی طرح بے رنگ زندگی جیو۔ زندگی کے رنگوں پر تمہارا پورا حق ہے۔ خدا کے لیے زندگی سے لڑ جاؤ سیم، خود کو اپنا اتنا مضبوط کر لو کہ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کر سکو۔ درد کا سمندر ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا، خود کو اس کی لہروں کے حوالے مت کرو۔